السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بڑے پیارے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھل کے ان سے باتیں ہوں گی تفصیلاً، ان کی جو آپ بیتی ہے کہ کیسے ہماری ملاقات ہوئی اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمد للہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمد للہ. خیریت ہے؟ ذرا سننے والوں کو بتائیں کہ ہماری ملاقات کتنے پہلے ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی اور کیا کیا پرابلمس تھی لائف میں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے یاد کیا اور اپنے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. تو کہ آپ کو تو سب پتہ ہے کہ کیسے آپ مطلب، لیکن بہرحال آج سے 10 ماہ پہلے، تقریباً 10-10.5 ماہ پہلے، میں اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا. تو میں انزائٹی کا پیشنٹ تھا. انزائٹی کا فیز، یہ بیماری کا نام ہے بائیو پولر موڈ ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. تو میں اس فیز میں مبتلا تھا اور میں نے اپنے آپ کو تقریباً 1 سال سے گھر میں بند کیا ہوا تھا. آٹو پارٹس کا میرا بزنس ہے، تو الحمدللہ بلال آٹوز کے نام سے فیصل آباد میری شاپ ہے، لیکن وہ لڑکوں کے سپرد میں نے کر دی تھی. یعنی کہ میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا. وجہ پتہ نہیں مجھے کیا بنی. میں تو سمجھتا ہوں کہ واسف فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو احکامات ہے ان سے جب آپ متضاد چلتے ہیں، ان سے مخالف چلتے ہیں، تو آپ کو ڈپریشن آتا ہے. تو بہرحال میں آپ کے پاس آیا. تو مجھے میرے دوست ہیں اسامہ ذیشان، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک دفعہ آئیں تو ڈاکٹر صاحب سے ملیں. تو میں آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں کافی فیڈ اپ تھا ڈاکٹر سے کہ یار یہ سب نا ایسے ہی چل رہا ہے نا، بزنس چل رہا ہے بس. تو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ویور کو، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بڑی باتیں کی، میں نے ان کو بہت تنگ کیا. میں نے کہا جی آپ بھی ایسے ہی ہیں. انہوں نے مجھے تقریباً 30-35 منٹ سنا. تو اس کے بعد الحمدللہ 10-15 منٹ یہ بولے، اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے مجھے جو وے آف لائف دیا، مجھے سمجھ آئی کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے. تو میں نے اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کیا. انہوں نے بولا تھا کہ مجھے 1 ماہ چاہیے، آپ 1 ماہ اس پہ عمل کر لیں، تو اگر آپ کا دل چاہے گا تو دوبارہ کریں. مجھے 10 ماہ ہو گئے ہیں. آپ نے جو بتایا ہوا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں. ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ اس طرح تو نہیں جو پہلے میں نے 3 ماہ کیا تھا بہت سے، لیکن بہرحال مجھے ٹریک کا پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا. ہاں الحمدللہ. تو جب میں آپ کے پاس آیا تھا سر، میرا 116 kg ویٹ تھا. میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا. میں بائک پہ جاتا تھا، لڑکا بائک سے مجھے آتا تھا، جب تھوڑا سا چلتا تھا مجھے سانس چڑھ جاتا تھا. تو 116 سے اب میرا 94 kg ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. تو یہ ایک تو آپ نے جو مجھے بتایا کہ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اور اس کے ساتھ واک جو ہے نا وہ میں نے اپنی لائف کا جو سمجھ لیں کہ میری لائف کا حصہ ہے. میرے ایک بزرگ ملے، تقریباً 65 سال کے تھے وہ. میں نے کہا آپ اتنے ہینڈسم سمارٹ، کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دینا ہے. سبحان اللہ. وہ میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں. تو میں نے اس پہ عمل کیا اور الحمدللہ میں نے عید کی چھٹی نہیں کی سر، 14 اگست کی چھٹی نہیں کی، 10 محرم کی چھٹی نہیں کی. میں صبح 5 سے 6، 6:30 میں جناب پارک فیصل آباد میں گارڈن ہے وہاں پہ، وہ ٹریک والے بھی ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ریگولر پکا بندہ ہے، استقامت والا بندہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو آج میں ایک خوش و خرم اور سیٹسفائی مطمئن لائف گزار رہا ہوں الحمدللہ. یہ ڈاکٹر صاحب کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ پاک کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ابھی مجھے بتائیں کہ کوئی میڈیسن یا کوئی اس طرف آپ کوئی استعمال کر رہے ہیں کوئی؟ سر میڈیسن میں جو یوز کرتا تھا نا، وہ میں جب میڈیسن کھاتا تھا نا تو میں 24 گھنٹے 36 گھنٹے سوتا تھا. اور سونے کے بعد جب میں اٹھتا تھا نا مجھے ایسی تھا کہ مجھے پھر نیند آئی ہوئی ہے. تو میں نے تقریباً بہت ٹائم کھائی ہے، میں دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے ڈاکٹر کو کہا، میں نے کہا یار میں نا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نا یہ میڈیسن چھڑوا دو یار. تو اس نے بولا یار ہم یہ لگا سکتے ہیں، چھڑوا نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو پھر اس نے مجھے ایک دن کہا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ نا جناح گارڈن کے 10 سے 12 چکر لگاتا تھا. وہ 2 کلومیٹر کا ٹریک ہے سر. تو 10 سے 12 چکر کا مطلب ہے 24 کلومیٹر، 25 کلومیٹر. تو میں نے کہا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری میڈیسن چھڑوا دو. لیکن نہیں چھوٹی میڈیسن میری. تو جب میں آپ کے پاس آپ نے مجھے بولا کہ انشاءاللہ میڈیسن چھوٹے گی، لیکن آہستہ آہستہ سے آپ اس کی ڈوز کو کم کریں گے. میں کوئی میڈیسن یوز نہیں کر رہا، کسی قسم کی میڈیسن نہیں الحمدللہ. نیند کیسی ہے آپ کی؟
نیند تو کرم ہو گیا, اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا کہ میں 10 بجے سو جاتا ہوں اور 3:30 بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے بغیر الارم کے. اور جب کہ میں 3 سال میں نے صبح اٹھ کے نہیں دیکھا کہ صبح کا سورج کیسا ہوتا ہے. اور آپ مجھے دوست کہتے ہیں یار آج چھٹی کر لو, یار مسئلہ نہیں ہے چھٹی کر لو, آج بارش ہے. آپ یقین جانیے بارش میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. بارش میں وہ میرے دوست کہتا ہے یار وہاں پہ کچھ طواف کرنا ہے آپ نے بارش. میں نے کہا یار اگر میں نے کہا رک جائے گی بارش, اگر نہ رکی نا جناح گارڈن کا گاڑی پہ چکر لگا لیں گے, لیکن جانا ہے. تو میں نے یہ روٹین جو ہے نا, استقامت میں ہی کرامت ہے. ایسے ہی بالکل. اور میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی لائف میں واک کو حصہ بنا لیں, یہ آپ کی میڈیسن ہے. یقین کریں میڈیسن زیادہ. اور ڈاکٹر صاحب میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, یہ جو کولیسٹرول لیول جو ہے میرا تمام درم برم تھا. اس میں کیا ہوتا ہے, ٹرائگلیسرائڈ ہوتا ہے, ایچ ڈی ایل کم ہوتا ہے سر. یہ نا میرا 600 پلس تھا مجھے 600 پلس. جی. اللہ اکبر. تو میں نے نا کہا ڈاکٹرز کو کہا, اس نے کہا یار تجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا, بندہ بن جا, تو صحیح اپنے آپ کو کر لائے, تو میڈیسن یوز کر. تو جب میں آپ سے ملا نا تو میں نے کہا کہ میڈیسن میں نے یوز نہیں کرنی, کیونکہ میڈیسن سے پہلے ہی میں پریشان تھا. تو میں نے واک اتنی کی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے. اور میں نے پچھلے ماہ میں نے آپ کو رپورٹس بھی دکھائی تھی. 3 ماہ ڈائٹ بھی آپ نے بڑی اچھی فالو کی. الحمدللہ ڈائٹ تو میں نے بڑی زبردست قسم فالو کی ہے. جب آپ نے مجھے رپورٹ دکھائی تو پھر میں نے کیا بولا تھا ذرا بتائیں. الحمدللہ 131 تھی جی میری وہ ٹرائگلائسرائڈ جو آپ بولتے ہیں, اور ایوری تھنگ از اوکے. مجھے اس نے کہا جو لیبارٹری والا تھا, اس نے کہا اس مہینے 2 ماہ میں یہ مکمل کمپلیٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں, یہ آپ کی رپورٹ سب سے بیسٹ ہے. کیا بات ہے. اور اس میں یہ سارا آپ کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میری دعائیں ہیں دل سے آپ کے لیے, میرے بچوں کی دل سے آپ کے لیے. اور میں اپنا فیملی کا ایک ذمہ دار پرسن ہوں. میری سسٹرز, میرے بھائی مجھ سے بڑی توقعات وابستہ, میرے عزیز و اقارب سے کو میرے سے بڑی توقعات وابستہ ہے. تو جب میں گرا تھا نا تو یہ بکھر چکے تھے ساری. تو میں اٹھا ہوں الحمدللہ. میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایسے ہیں میرے ساتھ, ایسے یونٹی ہوتی ہے نا جیسے, الحمدللہ. تو اب بڑا مزہ آ رہا ہے لائف کا. یہ آپ کو میں بات کہنے کی باتیں نہیں ہیں, میرے دل سے عمل کیا الحمدللہ. شفا تو من جانب اللہ ہے. جی. بہت سارے لوگ انہی بیماریوں سے گزر رہے ہیں, دوائیوں کا شکار ہیں. تو ان کے لیے کوئی میسیج کہ ایسا آپ نے اپنی لائف میں, پچھلی لائف میں اور اب کی لائف میں, واک تو آپ کر رہے ہیں, فزیکلی ایکٹیو ہیں, لیکن کوئی آپ کی سوچ, کوئی فکر آپ کی بدلی ہے؟ سر ٹوٹلی بلال بدل چکا ہے. اللہ اکبر. میں اپنے آپ کو نا وہ کیا کہتے ہیں, پنچول نہیں کہہ سکتے, ریگولر کسی چیز میں ریگولر روٹین سے کام نہیں کر سکتا تھا. میری روٹین ہے, ہر کام کی روٹین ہے. شاپ پہ جانے کی ڈسپلن ہو گیا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن میں یہ واک تو یہ ہو گیا نا آپ کا میڈیسن کے حوالے سے, جسمانی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. روحانی ٹریٹمنٹ جو ہے نا, جو واصف علی واصف صاحب نے مجھے انعام عطا فرمایا, تو مجھے میری زندگی میں رنگ بھر دیا انہوں نے نا. ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا, ان کو سننا شروع کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ پہلی دفعہ گیا نا اسامہ کے ساتھ, تو وہ کہتا ہے کہ میرے روحانی گائیڈر سید ہدایت رسول شاہ صاحب فیصل آباد میں ہوتے ہیں, آل رسول ہیں. تو وہ بہت کوٹ کیا کرتے تھے واصف علی واصف کو. تو میں نے اس کو کہا کہ یار وہ ان کے جملے کوٹ کرتا تھا واصف علی واصف کے اسامہ. تو میں نے کہا میں آپ کو اپنے شاہ صاحب کا جملہ سناتا ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے اشاروں پہ ناچو, دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچے گی. وہ کہتا ہے کون سی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ہدایت رسول شاہ صاحب. کہتا ہے وہ تھوڑا سا ہیلدی سے, آواز بڑی بریک تھی. کہتا ہے وہ تو ہر ماہ یہاں پہ آتے تھے واسف. میں نے کہا پھر مجھے انہوں نے بھیجا ہے واصف علی واصف کے پاس, اور ان کے ساتھ اٹیچ ہونے سے میری زندگی بدل گئی. اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار آئیں ان بزرگوں سے, ان اللہ والوں سے اٹیچ ہو جائیں. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو بس ان کی آپ کی ابھی آپ سے ہی ریلیٹڈ بات میں ذرا کیمرے پہ بھی, اس سے پہلے میں نے کیمرے پہ شاید نہیں بتائی, بلکہ یقیناً نہیں بتائی. بلال بھائی کی مجھے کال آئی کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا کہ آپ کا جب بھی لاہور چکر لگے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے. تو ہم دونوں بھائی مل کے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے دربار شریف پہ حاضری دیں گے. تو میں تھوڑا مصروفیت کی وجہ سے یہ بات بھول گیا. تو میں جیسے ہی لاہور پہنچا اور دربار شریف میری حاضری ہوئی, اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا
تو سامنے جو پہلا شخص میں نے دیکھا وہ بلال بھائی سامنے کھڑے ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہ مجھ سے 15 منٹ پہلے پہنچے تھے، حالانکہ مجھے یاد نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے دعا مانگ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار مجھے وسیم بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. تو میں نے جب ایسے کر کے میں نے ایسے دیکھا نا تو آپ وہاں پہ کھڑے ہیں تو میں فوری اٹھ کے میں نے جب ڈالی میں نے کہا میں آپ کو یہ ملانے والے ہیں تو آپ بے شک آپ کو ٹائم ملے نہ ملے یہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیں گے. الحمدللہ یہ ان کا سارا فیضان ہے. تو ہم جو ہے نا مرتے مر جائیں گے لیکن ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. وہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. بے شک ایسے تو اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ. یعنی کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے آپ کی فکر کو بھی ذکر بنا دیا. ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو واصف علی واصف کی اتنی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ مجھے میرا ذکر کرو پھر میں وہ کیا تھا کہ پہلے مجھ سے تعلق بناؤ پھر میری ہر بات تمہیں سند لگے گی. سر جی اب چہرہ یاد رہے تو بات بھی یاد رہتی. اب میں آپ کو یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ الحمدللہ جیسے آپ کو یاد ہے مجھے بھی یاد ہے. الحمدللہ. بس یہ کرم ہے جی. الحمدللہ. تو میں تھوڑا سا نا چونکہ ابھی ایک سلسلہ بھی ہے الحمدللہ، ہمارا ایک نسبت بھی ہے الحمدللہ، تو یہ ہم عبادات کی طرف تو بڑا فوکس کرتے ہیں لیکن انسان کا احترام ہم نے کم کر دیا ہے. صحیح ہے. صحیح. اور اسی کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں. صحیح ہے. بالکل ایسے ہی. میرے لیے جو ان کا فکرہ تھا جس نے میری لائف چینج کی کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے. سر یہ آپ کے لاہور والے کلینک میں لکھا تھا، جب میں نے پڑھا تھا تو میں اس وقت ہو گیا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے عبادت کے حوالے سے بات کی. ضروری ہے، نمازیں تو فرض ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میرے بزرگ فرماتے تھے، ڈاکٹر اشرف صاحب ان کا نام تھا، وہ سوڈان میں ہوتے تھے، تو وہ یہاں پہ لیکچر وغیرہ یا وہ نا اسکالر تھے بین المذاہب میں نا وہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار اللہ کو پانے کے بہت سارے راستے ہیں. کسی نے تہجد پڑھ کے منایا، کسی نے کچھ کر کے منایا، کسی نے گیتا پڑھ کے منایا. تو مجھے ایسے محسوس ہوتا، بیٹا آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اس کی مخلوق کی خدمت. سبحان اللہ. تو میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے نا، یقین کریں لائف جو ہے نا رنگوں سے بھر گئی ہے. ہمارا معاشرے کا المیہ ہے. آپ نے بہت اچھا نقطہ ریز کیا ہے کہ نمازیں پڑھ لیں تو ہم بخشے گئے. میرے بزرگ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہی تو کام شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ادھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والوں آپ پہ سلامتی، ادھر والوں آپ پہ سلامتی. باہر نکل کے ادھر والا بھی محفوظ نہیں ہے، ادھر والا بھی محفوظ نہیں ہے. اس نماز کو کہا گیا کہ یہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو میرے نزدیک جو ہے نا انسانیت کی خدمت، اللہ تعالیٰ نماز بھی اس لیے ہمیں فرض کیا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں، ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو. زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے کیا کہ لوگ مستفید ہوں، خیرات کا لوگ مستفید، یعنی کہ وہ نا وہ خدمت. ہر شے کا مالک قرآن پاک میں قرض حسنہ مانگ رہے کہ اس کا کوئی بھوکا کھانا کھا لے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے جی. میں نے بزرگوں کا قول سنا ہوا ہے، ایک بزرگ کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ کہتے کہ مجھے پوری کائنات کے برابر اللہ پاک رزق دے دے نا تو میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے کہ میں اس کا لقمہ بنا کے بھوکے کے پیٹ میں ڈال دوں. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھ لیں. تو ریسنٹلی تقریباً 1 ماہ پہلے ایک بچی تھی 24-25 سال کی، اس نے اسلام بھی قبول کیا، میرے گھر میں کام کرتی تھی. تو اس نے کہا میں نے آپ کا گھر، تو یہ سب اخلاقیات میں وہ ہم مسلمان جو ہے نا ہم یہ اپنا یہ بھول گئے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہے لیکن بس باہر کوئی ہے پریشان تو بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے. یہ فکرہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ تمہارے کلمے نے تمہیں اخلاق تک پہنچایا، اب تمہارا اخلاق لوگوں کو کلمے تک پہنچائے گا. صحیح ہے. وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے. ایسے ہی ہے. الحمدللہ. ایسے ہی. اور اس میں یہ ایک بات میں اس میں لے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز 5 ٹائم ہے، اخلاق 24 گھنٹے. واہ واہ سبحان اللہ. تو میری دکانداری کا سسٹم چینج ہو گیا وسیم بھائی، یقین جانیے کہ لوگ کہتے ہیں ہوا کیا اس کو، اور قسم خود میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لوگ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار صرف باتیں سننے جانا ہے، سامان تو ذوق کے کاروبار سے کاروبار ذوق تک کا سفر ہے. اللہ اکبر. تو وہ خدمت خلق سے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارے ایک فوڈ پوائنٹ ہے، صبح ناشتے کے لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بچی تھی
ایک میم تھی تو وہ نا کافی ہینڈسم اور 3 بچے ہیں ان کے. تو ایک دن نہیں آئی تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ فون کر کے پوچھو وہ کیوں نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں تو وہ تقریباً 1.5 سال سے اسکول نہیں جا پا رہے, تو میرے ہسبینڈ تھوڑا سا ویک ہیں, نہیں وہ اس میں کر رہے. تو میں نے اس کو بولا کہ کیا وجہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو ایسے داخلہ فیس ہے یہ وہ. میرا یہاں پہ یقین کریں یہ دانا مقصود نہیں ہے کہ اپنی بڑھائی ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں نے اس کو کہا بولو کہ کتنا خرچہ, اس نے کہا یہ, میں نے اس کو جائز کیش کیا. وہ پریشان ہوگی کہ یار یہ پھر دوسری تیسری ملاقات ہے, لیکن آپ کو یقین کریں کہ مجھے اتنی مسرت فیل ہوئی نا, اتنی خوشی فیل ہوئی. اس نے صبح آ کے مجھے بڑا شکریہ بولا. میں گھر گیا ہوں واک کر کے, تو گھر گیا ہوں تو میں تقریباً 10 ماہ سے اپنے فیملی کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی کوریا میں ہے, سسٹر ادھر, سب کی شادی اپنے اپنے گھر میں ہیں. آپ یقین جانیے وسیم بھائی, مجھے گفٹ ملا اس دن, مجھے گفٹ ملا. وہ ایسے میری ماں کے آنچل میں جیسے کہتے ہیں وہ سارے سما گئے اس دن, سارے آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے بولا وہ کوریا والا بھائی نہیں آ سکتا تھا, میں نے باقی سب کو بولا آ جاؤ, آ جاؤ سارے آ جاؤ. اتنا زبردست فنکشن ہوا اور اتنی خوشی فیل ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو آپ کو نا یہ ایونٹس کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں نا. میں بتانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے بھی شب برات کا ایک پروگرام آیا, تو میں چونکہ نعتیں وغیرہ پڑھتا ہوں, میں پروفیشنل نعت خان نہیں ہوں لیکن شوق ہے مجھے. تو میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو, اپنے جو ان کے ہسبینڈس ہیں ان کو سب کو بلایا. تو میں نے کہا آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتے وہ ہم تو شب برات کی رات ہے تو بخشش مانگنے ہیں. میں نے کہا پھر ایک دوسرے کو معاف کرو تو پھر بخشش ہوگی. تو میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ آپ کو نا اس کے بعد اتنا زیادہ کلوز ہو گیا. آپ نہ جوڑنے والے بنے, بس آپ کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. یہ میں اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو. میں بڑا پریشان ہوں, یہ کاروبار کیسے ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے. سب گھر بیٹھے سسٹم چل رہا ہے سارا, لیکن آپ نہ لوگوں کو ملانے والے بن جائیں. یہ نہیں بہن بھائی, کہیں بھی آپ دیکھیں, آپ اپنا کام شروع کر دیں. یہ واصف کا پیغام ہے. سبحان اللہ, بے شک جی, یہ واصف کا پیغام ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو جھگڑا نہیں بنانا, پروٹیسٹ نہیں بنانا. صحیح ہے. جتنا جلدی بات سمجھ لگ جائے, جہاں سے زندگی پکڑی جا رہی ہے اس کو پکڑ کے اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دو, اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دو, تمہیں بھی آسانیاں ملیں. ایسے ہی میں آپ کو اس میں تھوڑا سا, میں نے واصف صاحب کا ایک جملہ آیا کہ آپ نے لائف کا اگر مزہ لینا ہے, ایسے شخص کو معاف کرو جس نے تمہاری بہت زیادہ کردار کشی کی ہو. اللہ, تو وہ جملہ چل رہا تھا, تو مہندی کا فنکشن تھا, تو میری ایک مامی ہے میری, تو میری شادی سے ناراض تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا نکاح جو ہے مسجد میں ہوا تھا, اور ولیمہ جو ہے مسجد نبوی شریف میں ہوا تھا. تو میں نا وہ اس وقت ناراض تھی میرے سے نا. تو آپ کو پتہ خاندان میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو ناراضگی چلی. تو میں نے واصف کا یہ جملہ ہے نا کہ اس کو معاف کرو جس نے. تو میں نے نا وہ پروگرام میں فنکشن تھا, تو میرا پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے جا کے ایسے کر دیا مامی کو, ایسے وہ ادھر ایسے. اس نے جب پھر میں نے کہا ادھر کچھ نہیں ہے, کہتے ادھر بھی کچھ نہیں ہے. آپ یقین جانیے اس رات اتنا مزید کی نیند سویا نا. میں یقین کریں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ معاف کرنا سیکھیں. آپ معاف کرنا سیکھیں, زندگی سکون سے بھر جائے گی, رنگوں سے بھر جائے گی. بس معاف کرنا سیکھ لیں, معاف کرنا سیکھ لیں بس. الحمدللہ. میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکر ہے, اور اصل میں بات یہی ہے کہ جس کو معاف کرنا مشکل ہے اسے ہی تو معاف کرنا ویسے ہی ہے. اور جب ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں سر, جب کہ ہم کمپلیٹ نہیں ہیں, تو دوسرے کو کیسے ہم معاف نہیں کر سکتے کہ یار انہیں ایسے کیا میرے ساتھ. بلکہ وہ حضرت اکثر وہ کہا ارشاد فرماتے تھے کہ اگر اللہ تم سے پوچھے کہ سب سے پہلے کس کو جنت میں بھیجوں, تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجا. یہ لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس میرا, دیکھیں کسی کے برے عمل کی وجہ سے اگر آپ اس کی اگینسٹ اپنے دل میں نفرت رکھ لیتے ہو نا, تو آپ کو اس شخص کا چہرہ برا لگنے لگتا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سے اللہ پوچھے کہ ہاں بھائی میرے لوگ کیسے لگے, میری دنیا کیسی لگی, تو آپ اللہ کو یہ بولو کہ یا اللہ آپ آرٹسٹ تو بہت اچھے ہیں لیکن آپ کی پینٹنگ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. تو خالق سے محبت کرتے ہو تو اس کی مخلوق سے بھی محبت کرو. اس کی مخلوق سے محبت ہی دراصل خالق سے محبت کا ہے. سبحان اللہ. جس نے
انسان کا شکریہ نے ادا کیا, اپنے محسن کا شکریہ نہیں ادا کیا, وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے. ایسے ہی ہے, بالکل. جس نے ماں باپ کو پالتے ہوئے دیکھا اور ان کو نہیں مانا تو وہ بغیر دیکھے اس رب کو کیا مانے گا. اس میں نا میں کرنا چاہوں گا میں اپنی والدہ کے حوالے سے. میری والدہ ایک نہایت سیدھی سادی اور بڑی نفیس خاتون ہے, لیکن نا انہوں نے مجھے کبھی دوسرے ٹریک پہ جانے نہیں دیا. میں بیمار تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا میں تیری ماں تیرے ساتھ ہے. تو آج میں جلدی میں نکل آیا ہوں آپ کے پاس, تو میں ان سے ملنا نہیں یاد. میں راستے میں فون کیا, میں نے کہا ماں مجھے یاد نہیں رہا, میں معافی چاہتا ہوں. کہتا مجھے پتا میرا پتر جلدی چلا گیا, میں سویرے تو تیرے دعاواں کر دی پئی تیرے. وہ 2 نفل صبح میرے لیے پڑھتی ہیں, 2 نفل میرے چھوٹے بھائی کے لیے پڑھتی ہیں, 2 نفل میرے ایک دوست ہیں بلال امین صاحب, ان کے لیے پڑھتی ہیں. کیا یہ کیسی ہستیاں یار, یہ کیسی ہستیاں یہ. تو ان لوگوں کی ضرورت ہے معاشرے کو. آج کل جو سو کال جو ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ان کی ہمیں ان کے زیر سایہ آنا چاہیے. تو تعلیم یہی ہے, علم یہی ہے. یہ کتابوں والا علم جو مجھے نہیں سمجھ آتا, یہ کتابوں میں ہم کتابیں تو اتنی موٹی پڑھتے ہیں. تم زندگی کو کتابوں میں پڑھ رہے تھے اور زندگی تمہارے پاس سے گزر گئی. سبحان اللہ, ایسے ہی ہے. کہتے کتابیں بعد میں پڑھنا, پہلے لوگوں کے زرد چہرے پڑھنا سیکھو. ہاں بالکل, وہ اتنا پریشان ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. تو اس سے پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے, ذرا کسی کی دل جوئی کر دو. مال نہیں ہے تو اچھا خیال دے دو, زبان سے کسی کی مدد کر دو. صحیح بات ہے. کہ اسلام میں کیوں ہے کہ مسکرا کے ملو, سلام میں پہل کرو. اور صبر تو ایسے ہے نا کہ دوسرا اپنی پریشانی بھول جائے آپ کو اتنا مطمئن دیکھ کے, ایسے ہی ہے. یہ بندہ کتنا راضی. یہ ایسا ہے وسیم بھائی, مجھے دیکھنے میں کہتے ہیں یار یہ ہو کیا گیا تجھے. میں کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا, لیکن یہ ہے جہاں پہ نظر آتا ہے نا, پتہ نہیں کرم ہی ہے یہ بزرگوں کا کہ یار یہ بندہ حاجت مند ہے. تو میں جا کے صاف اسٹریٹ فارورڈ, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا, کیا مسئلہ ہے آپ کو. ہم کبھی پوچھتے ہیں, نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں ہم. لڑکا لڑکی سے یاد آیا, ہمیں نا ایز اے سوسائٹی ہمیں بڑا جو ہے گرو کرنا ہے اور بڑی چیزیں سمجھنی ہے. وہ محفل ہوا کرتی تھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ایک طرف خواتین دوسری طرف مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک دن ایک صاحب نے واصف صاحب سے کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ خواتین کی علیحدہ محفل رکھیں اور مردوں کی علیحدہ رکھیں. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تم ابھی تک مرد عورت میں پھنسے ہوئے ہو, ادھر ساری روحیں بیٹھی ہوئی. اللہ اکبر, ایسے ہی ہے سر. اگر وہ روح کو دیکھے نا تو روح کا نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ. سر جی جب خدمت خلق کا پہلو آتا ہے نا, یہ مرد عورت, میں کہتا ہوں یہ ہم کہتے ہیں یار یہ کرسچن ہے اس کی نہیں ہیلپ کرنی. نہیں, خدمت خلق میں حضرت انسان سامنے آ گیا, جو بھی اس حالت میں اس کی ہیلپ کریں. حضرت کا فکر ہے کہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا عقیدہ نہ پوچھنا لینا. ہاں عقیدہ نہ پوچھ لینا, عقیدہ نہ پوچھنا. وہ انسان ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, تو اس کی. بلکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف یاد آ گئی کہ ایک جنازہ گزر رہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو ایک نان مسلم کا, ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا اللہ کا بندہ نہیں, کیا انسان نہیں ہے. تو یہ ہمیں تو وہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ طاقت کیا ہے, اصلی طاقت کیا ہے, باطنی طاقت کیا ہے. تو جواب دیا وہ پورا ان کا مفہوم کہ جسم لہو لہان ہے, فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ابھی حکم ہوگا اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا پتھر مارنے والوں کو. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسل سے. ایسے ہی ہے, بالکل تو صحیح. بہترین طاقت یہ ہے باطنی طاقت, کہ طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. سبحان اللہ. تو ہمارے سرنڈر ہی کروا دیے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی ایک اور بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ گلی میں نا وہ کوڑا اٹھانے والا گزر رہا تھا, مجھے کہتے ہیں کہ تو نے کون سا اچھا کام کر لیا, تجھے گھومنے والی کرسی دے دی, اور اس نے کون سا غلط کام کر لیا, اس کو ہمارا کوڑا اٹھانے پہ لگا دیا. یہ آپ کی ڈیوٹیز لگی ہیں, آسان طریقے سے ادا کرو. تجھے بھی وہ لگا سکتا ہے, اس کا ادب کرو, اس کا احترام کرو. وہ تجھ سے عظیم کام کر رہا ہے, جو اپنا کوڑا اپنا جو کوڑا تو نہیں اٹھا پا رہا, اپنا گندگی وہ تیری اٹھا رہا ہے, تجھ سے عظیم ہے. تو ہمیں اس میسج کی ضرورت ہے سر. اس میسج کی انسان جو بھی ہے, چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہے. حضرت انسان کی رسپیکٹ کریں, ہم اس سے پیار کریں. کسی کو پتہ نہیں ہے آپ پیار کیا کیا. وہ میرے بزرگ فرماتے تھے کہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ دعا کریں کی کہا نہ کرو, دعا کریں دعا کریں. کسی کی اتنی خدمت کر دو اس کے دل سے نکلے تو وہ منشا الہی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو بس ایسا ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگے چڑھائیں, آپ یہ کریں, ضروری نہیں ہے.
آپ کے پاس ایک بندے کا کھانا ہے، ایک بندے کو کھانا، لیکن رسپیکٹ کے ساتھ کھلائیں اس کو. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ روٹی لے کے اس کے اوپر سالن لگا کے یہ آپ ایسے کھاتے ہیں. میرے گھر میں کوئی بھی ایسا آئے، میری مسز کو آرڈر ہے اور میرا وہاں پہ مارکیٹ میں مشہور ہے کہ میں ان کو بھیجتا ہوں، کونے پہ ہوٹل ہے، تو وہ کہتے ہیں بلال صاحب مہمان آئے ہیں تو ذرا دھیان نہ. اس کو یہ نہیں ہے کہ دال کے ساتھ جو اس کا کھانا کا دل کرا ہے، اور زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ٹیبل پہ کھائے، وہ اس کو رسپیکٹ دیں. بعض اوقات ایسا بھی وسیم بھائی ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار مذاق تو نہیں کر رہے آپ. تو یہ میرے بزرگ ڈاکٹر اشرف صاحب نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. تو الحمدللہ زندگی میں رنگ پہلے بھی وہ میں کہتا ہوں کہ اتر جائے دلوں سے زنگ پکارو یا رسول اللہ، لگے ہیں اور لگیں گے رنگ پکارو یا رسول سبحان اللہ. درود پاک پڑھتا ہوں، سدا خوشحال رہتا ہوں، خوشی رہتی ہے میرے سنگ، پکارو یا رسول اللہ. کشادہ رزق ہو جائے، سخی ہوگی طبیعت بھی، واہ سبحان کبھی نہ ہاتھ ہوگا تنگ، پکارو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تجلی نام ہے ان کا، تجلی نام ہے ان کا، تسلی ذکر ہے ان کا، رہے گا باوضو انگ انگ، پکارو یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان تو یہ بس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہو گیا، ان کے ماننے والوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. رنگ اسی کے لیے ہیں، بہاریں اسی کے لیے ہیں. تو جب یہ پہلے لکھا نا کہ میں نے لکھا لگا دو رنگ، یہ میرے بزرگ ہے طارق محمود طارق صاحب شاعر ہیں، تو وہ بھی بہت میری ہیلپ کرتے ہیں، بلکہ انہی کا سارا ہے فیضان. لگا دو رنگ، لگا دو رنگ، لگا دو یار. تو کہتا ہے یار یہ تو انسلٹ ہو رہی ہے، پہلے نہیں لائے، پہلے نہیں لگے رنگ. پھر لگے ہیں اور لگیں گے رنگ، پکارو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بلالی نام ہے میرا، بلالی ہے میری نسبت، بلالی نام ہے میرا، بلالی ہے میری نسبت، بلالی ہو میرا آہنگ، پکارو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. وسیم بھائی آہنگ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے آپ کا آہنگ عطا ہو جائے، مجھے آپ کی عادات مل جائے. بلالی ہو، بلالی ہے، بلالی نام ہے میرا، بلالی ہے میری نسبت، بلالی ہو میرا آہنگ، پکارو یا رسول اللہ. تو ساری بات ہی یہاں سے ہے، یہاں سے شروع ہوتی جہاں پہ ختم. اللہ اکبر. پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی، یہ اتنا پیارا. سبحان اللہ، واصف علی واصف. سبحان اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے علم کا سفر باب العلم سے مدینۃ العلم تک کا سفر. ایسے ہی ہے. اور پیچھے جو ایک جملہ واصف صاحب کا یہ آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہی پڑھتا ہے جو عالم ارواح میں سرکار دو علیہ وسلم کے درود پاک پڑھتا رہا ہو. سبحان اللہ. اسی کو اجازت ہے. اب یہ دیکھ لیں، آپ فیصلہ کر لیں گے آپ نے کہ کس کیٹیگری میں جانا ہے. اللہ اکبر. آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں درود پاک، اجازت ہے تو اجازت ہے تو پڑھیں گے. کسی نے ان سے پوچھا ایک آڈیو میں کہ بہت درود شریف پڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نہیں ہو پا رہی نا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بات تو پھر یہی ہے نا کہ وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کا سارا جو پوئٹری ہے وہ ایک طرف، وہ ایک شعر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بے شک ایسے ہی ہے. یہ سر اس میں ایک اور بات میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم وظائف میں پڑھ گئے ہیں اتنے ہزار دفعہ، یہ اتنے دفعہ یا حیو یا قیوم میں نے 1000 دفعہ پڑھا، 2000 دفعہ پڑھا، 5000 دفعہ. وہ کہتے ہیں، مولا کہتا ہے کہ اتنی دفعہ مجھے کہہ کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے، میں تو ہوں، جو میری صفت ہے اس پہ عمل بھی تو کر. رحمان میری صفت ہے، یا رحمان یا رحمان کر رہا ہے. رحمان پکارنا مقصد نہیں ہے، میری صفت اپنا وہ صفت ہے. تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ کرتے رہو کرتے رہو. یار باہر فقیر آیا، اس کو بولتے اس کو باہر نکالو، الحمدللہ الحمدللہ. یار آپ چھوڑو الحمدللہ الحمدللہ. باہر فقیر آیا، اس کو جا کے 10 روپے دو اور کہو الحمدللہ. سبحان عمل کر کے یہ کافی بھاری ہے. الحمدللہ. زمین والوں پہ رحم کرو، تمہیں رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا جو زمین والوں پہ رحم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں پہلے بھی یہ جو ہے کوٹ کر چکا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں،
اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ایک انسان کے ساتھ جا کے چل کے اس کا کوئی کام کر دو, ایسے اس کی کوئی تکلیف دور کر دو, اس کے لیے کوئی آسانی سر کریٹ یہی ہے, میں نے تو یہی بزرگوں کا میسج بھی یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. سبحان. تو یہ وہ حضرت کی آڈیو میں نے سنا تھا. صحیح ہے. یہ نہیں کہ وہ کہتے جس مقام پہ انسان گلا کر رہا ہوتا ہے نا, اسی کو شکر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. سر آپ نے مجھے بولا تھا کہ غم کا آپ نے ٹاپک لیا تھا اور غم کے ٹاپک نے آپ کو اٹھا دیا تھا, ایسے ہی ہے نا. تو میں اس چیز کو ماننے کے لیے آج میں آن لائن غم اچھا ہے نا, بالکل غم آپ کو پالش کرنے کے لیے آتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میری جان چھڑا دے, بس کہتے ٹھیک ہے نہیں مرضی, لیکن غم آپ کو پالش کرنے کے لیے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میں بیماری میں مبتلا ہوا, کرم تھا, یہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ. وہ کرم چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے. تو جب ان کا آپ ذکر کرتے ہیں تو سمجھ لیں وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ, وہ یاد کر رہے ہیں تو آپ یاد کر رہے ہیں, کیونکہ آپ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک ہے. سبحان اللہ. سجدے میں ہوں آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں, ان کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب چکے ہوں گناہوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تو, اور صوفی جو اللہ والا ہوتا ہے نا, وہ تو ایک آڈیو میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بند کرو اپنی گناہوں کی اتنی توقیر فرمانا. ہاں, بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں جس کے چاہوں جمی گناہ معاف کر دوں, میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں. اور آگے تو اللہ نے کمال ہی کر دیا, اور میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو تم جس چیز کی پریشانی دے رہے ہو سچے دل سے کہ توبہ سے, وہ برائیاں اگر نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں تو پھر کیوں ہر جگہ کہتے پھرتے ہو. کہتے ہیں اپنے گناہوں کا گواہ بنانا بند کرو. بند کرو. صحیح بات ہے. یہی ہے نا کہ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو, اللہ کی رحمت کو چیلنج کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ بس لوگ جو ہے نا وہ بڑے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی سزا ملے گی, اصل ڈر اس بات کا ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے گا. ایسے ہی بالکل. آپ کا کوئی محبت جس آپ کو ہو جائے نا کسی سے, صحیح ہے, تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے مطابق گزرتا ہے, اس کی سوچ میں گزرتا ہے, اس کی خیال میں گزرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ محبت عطا ہونے کی دیر ہے, اور پھر دیکھیں کہ لوگ, اور بالکل صحیح. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل دین ہے. وہ شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ اگر دین میں شریعت میں سے مصطفیٰ کو نکال دیں پیچھے بچتا کیا ہے. اللہ اکبر. تو وہ ایک اور کا جملہ یاد آ گیا, وہ کہتے ہیں کہ رات بے شک مسلوں پہ گزارو, دن کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نکل جاؤ. تو یہی مجھے تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کوئی ایک خوبی اپنے اندر ایسی پیدا کر لو جو تمہیں لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گی. کوئی ایک خامی اپنے اندر سے ایسی نکال دو کہ تمہیں لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خامی کو نکالنے پہ تمہیں پسند فرمائیں گے. تو یہ ہم نے اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کرنا ہے. آئیڈیل ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیا یہ خوبصورت فکرہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہی حل ہے کہ صحابہ نے کوئی کتاب نہیں تھی پڑھی, صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی. ایسے ہی ہے. پھر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی محبت نصیب فرما. آمین. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ترتیب سے چلنا شروع کریں. بالکل ایسے ہی. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. بے شک بے شک ایسے ہی ہے سر جی. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ بزرگان دین. تو ان کے نقش پر قدم پہ چلیں گے تو یہ ہمیں بارگاہ رسالت تک, اور بارگاہ رسالت میں وہ بارگاہ الہی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا انٹروڈکشن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید. صحیح ہے. آپ اللہ کے پاس جاؤ وہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ آپ کو اللہ کے پاس لے کے جاؤ. سبحان اللہ. اور بس اسی اس میں زندگی گزر جانی, زندگی کی شام ہو جانی. اتنی لائف تو ہے ہی نہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے, اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مدد مانگے. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کم کرتے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں. آپ اگر آپ کو جو پہلے اپنی بات کی ہے کہ انسان کی مصور جس نے بنایا ہے, تو اگر اس کی تعریف ہو رہی تو اسی کی ہو رہی ہے نا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں تو اصل میں تو حقیقت میں تو اللہ کی ہی ہو رہی ہے. ہمارے محبوب کی کوئی تعریف کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. ہاں سبحان. تو اگر محبوب اللہ کے محبوب کی کوئی تعریف کرے, بلکہ درود شریف تو وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ اللہ کے فرشتے اور ہم یک زبان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جس میں سب شامل ہے. صحیح سر. یہ دنیاوی بھی ہے نا یہ ہمارا کہ کسی کو خوش کرنا ہو, اس کے آئیڈیل کو خوش کرتے ہیں ہم. ایسے کوئی کہتا یار نہیں مانتا نا کہ ایسے بندے لے کے جاؤ جدید یہ سندا, تو جب ہم اس کے محبوب کو کریں گے راضی تو وہ کیسے نہیں راضی ہوگا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو, نہیں تو میں تمہارے تمام اعمال ضائع کر دوں گا. ایسے ہی ہے. یعنی کہ آواز. سر اس میں تھوڑا سا آگے چلیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس جملے کو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تمہیں خبر ہو گئی تو تم معافی مانگو گے, معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے, تمہیں معافی بھی نصیب نہیں ہے. تمہیں کیا آپ نے بولا کہ تمہارے اس طرح گناہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. خبر نہیں ہوگی تو آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی. اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی شان میں ہم کیا ان کی تعریف کر سکتے ہیں یا ان کا کیا ماپ سکتے ہیں. ہم نے ایک بائک چلانی ہے نا, اس کے لیے ہمیں لائسنس چاہیے, اس کے بغیر ہم بائک نہیں چلا سکتے. تو ان کو کوڈ کرنے کے لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے. ہماری سوچیں امام الانبیاء کے وہ چھو سکتی ہیں. تو میں تو اپنے ویورز کو یہی بولوں گا کہ بس ہمیں آرڈر ہے ان کو درود شریف پڑھتے ہمیں آرڈر ہے ان کو ماننے کا. ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے کہ ایسے تھا ایسے تھا. ہم نے سر جھکا کے ان کو ماننا ہے بس. شعر یاد آ گیا کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے, وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. سبحان اللہ. تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے تو بالکل آسان راستہ ہے. بے شک ایسے ہی. اور بس یہی ہے کہ ان کو پکارو تو بس ساری جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی الحمدللہ. بالکل ایسے ہی ہے. دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو, تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو. بے شک. اتنا ستم نہ کر کے نہ ہو لذت ستم, اتنا کرم نہ کر کے میری آنکھ تر نہ ہو. تو خوشی غم تو لائف کے ساتھ چل رہے ہیں, بس خوشی میں لوگوں کو شریک کرتے جاؤ, غم میں غم دینے والے کو یاد رکھو. چھوٹا سا سفر ہے, کٹ جائے گا. جی صحیح. میں نے وہ ابھی پہلے نعت پڑھی, اس میں شعر ہے کہ اشک بہنے لگے جدائی میں. لوگ کہتے ہیں کہ جو روتا ہے وہ غم میں مبتلا ہے. تو اس میں یہ تخیل یہ آیا کہ اشک بہنے لگے جدائی میں آشنائے کرم ہوئی آنکھیں. تو یہ تو کرم ہے, آنسو کا آنا یہ تو کرم ہے. ایسی آنکھیں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں. عشق کے جو مجازی ہے نا وہ ایک طرفہ ہو سکتا ہے. عشق کی حقیقت ایک طرفہ نہیں ہو سکتی, وہ دو طرفہ ہے الحمدللہ. بالکل ایسے ہی. تو جو تمہارا محبوب ہے تم بھی اس کے محبوب ہو. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نظر اتنی پیاری بات نا میں سوچ میں پڑ گیا کہ تم سچے دل سے پکارو کہ جو تمہارا محبوب ہے تم بھی اس کے محبوب. ایسے ہی ہے. بالکل. بس اللہ پاک ہمیں توفیق دے آسانیاں بانٹنے کی. آمین اللہم آمین. خوشیاں بانٹنے کی الحمدللہ. آمین اللہم آمین. لوگوں کے یہ دکھ سمیٹنے کی. آمین. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو اس مشکل دور میں کہ جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے اصل بات بتانے کی توفیق دے. ایسے ہی ہے. دنیا کی محبت بس واجبی رہے, اتنی جتنی مسافر کو ہوتی ہے اپنی گاڑی سے. کہتے ہیں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو بانٹنا شروع کر دو. رزق کی ضرورت ہے رزق بانٹنا شروع کر دو. رزق کی ضرورت ہے رزق بانٹنا شروع کر. عزت کی ضرورت ہے عزت دینا شروع کر دو. سبحان اللہ. آپ کو شہرت کی ضرورت ہے لوگوں کو پاپولر کرنا شروع کر دو, تعریف کرنا شروع کر دو. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ کرنا شروع کر دو. خود کو نمایاں کرنے کی خواہش چھوڑ دو, اللہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھے نا خود ہی آواز دے کے آگے بلا لے. بے شک بے شک ایسے ہی. جزاک اللہ خیر بلال بھائی. آپ کو بہت میں تو شکریہ. کہتا ہوں اس طرح تو
मैं तो समझ रहा था कि एपिसोड छोटा होगा, लेकिन ये तो बात से बात निकलते हैं। बस ये बुजुर्गों का फैज़ान ही है, हमें आप में क्या ये चीज़ है, बस उनका करम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद रखा, और मैं दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दिल से। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर वसीम डॉक्टर नहीं है, मसीहा है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं अदा कर सकूं, बस मेरे दिल से दुआएं हैं, मेरे बच्चों की, मेरी माँ का स्पेशल पैगाम है आपके लिए। ढेरों दुआएं दी हैं उन्होंने कहा कि उनको जाके बोलना कि अल्लाह आपको दीनी दुनियावी सब नेमतों से माला माल करे, आपको खुश रखे, आपको बात रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। और अब बिलाल भाई हमें अपना कलाम सुनाएंगे, तो आइए सुनते हैं। जो तेरे गम में नम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखें, जो तेरे गम में नम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखें, दर्दे दिल तक जिन्हें रसाई हो, दर्दे दिल तक जिन्हें रसाई हो, ऐसी दुनिया में कम हुई आँखें, ऐसी दुनिया में कम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखें, उनके कदमों से ये लिपटती है, उनके कदमों से ये लिपटती हैं, उनकी राहों में खम हुई आँखें, उनकी राहों में खम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखें, अश्क बहने लगे जुदाई में, अश्क बहने लगे जुदाई में, आशनाए करम हुई आँखें, आशनाए करम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखें, अब ये मसरूफ़ दीद रहती हैं, अब ये मसरूफ़ दीद रहती हैं, बेनियाज़े अलम दुख तकलीफ, बेनियाज़े अलम हुई आँखें, बेनियाज़े अलम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखें, आसमां तक इन्हें रसाई है, 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 क्यों? उनके ज़ेरे कदम हुई आँखें, उनके ज़ेरे कदम हुई आँखों में मोहतरम हुई आँखें,
ہے بلالی تیرے کرم پہ فدا، ہے بلالی تیرے کرم پہ فدا، ہے بلالی تیرے کرم پہ فدا، ہے بلالی تیرے کرم کے فدا، ہاں کسی کا حرم ہوئی آنکھیں، ہاں کسی کا حرم ہوئی آنکھیں، آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں، جو تیرے غم میں نم ہوئی آنکھیں، آنکھوں میں محترم ہوئی آنکھیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.